کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح سے رہائی دے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ دانیل کی کتاب اس کے 3 باب میں سے ہے اور انتہائی بابرکت واقعہ ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی اور اسے دورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا گیا۔ اور نبوکت نظر بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چوگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ کسدیوں نے آ کر نبوکت نظر بادشاہ کو یہ اطلاع کی کہ چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میسک اور عبدنجو۔ ان آدمیوں نے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ نبوکت نظر نے ان سے کہا کہ اے صدرک اور میسک اور عبدنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چوگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو، اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر ہے۔ اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ صدرک اور میسک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ کو بہت غصہ ان پہ آیا، وہ قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرہ کا رنگ صدرک اور میسک اور عبدنجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کر دی جائے، اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبدنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ تب یہ مرد اپنے زیر جاموں، قمیضوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ بس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میسک اور عبدنجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے، اور یہ 3 مرد یعنی صدرک اور میسک اور عبدنجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال پڑے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ سراسیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہزادہ کی سی ہے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا، اے صدرک اور میسک اور عبدنجو، خدا تعالیٰ کے بندوں باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک اور میسک اور عبدنجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی، اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میسک اور عبدنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کرے۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میسک اور عبدنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے صدرک اور میسک اور عبدنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، چاہے وہ آگ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن ہو،
خدا ہر اس سچویشن میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ جس نے ان کے مروانے کا انتظام کیا اور ان کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا، بادشاہ کے منہ سے ہمیں یہ حکم نامہ سنائی دیتا ہے۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح سے رہائی دے۔ بادشاہ نے صدرک میثق اور عبد نجو کو صوبہ بابل میں سرفرازی بھی عطا کی۔ بلیس یو، خداوند کی برکت، خداوند کی سلامتی، خداوند کی رحمت آپ سب کی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کرے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے دانیل کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بیلشزر نے مے سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائے، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور ہر میں ان میں مے خواری کرے۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور ہرموں نے ان میں مے پی۔ انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا۔ بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا، تب بادشاہ کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسدیوں اور فال گیروں کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے، ارغوانی خلت پائے گا اور اس کی گردن میں زرعی توق پہنایا جائے گا، مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہوگا۔ تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے، لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑھ سکے اور نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے۔ تب بیلشزر بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا اور اس کے امراء پریشان ہو گئے۔ اب بادشاہ اور اس کے امراء کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہے، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے، اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی، اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی، اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیلشزر رکھا تھا۔ پس دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا، کیا تو وہی دانیل ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے، پس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے، خلت پائے گا اور تیری گردن میں زرعی توق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہوگا۔ تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے، اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزاں و ترساں ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا، جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا، لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گورخروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ لیکن تو اے بیلشزر، جو اس کا باوجود کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیوی اور حرموں کے ساتھ ان میں مے خواری کی، اور تو نے چاندی اور سونے
اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی۔ تب بیلشازر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلت پہنایا گیا اور زرعی توق اس کے گلے میں ڈالا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیلشازر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ دانیل کی کتاب چھٹا باب۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کرے، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کرے، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانت دار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ بس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، ابد تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ بس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ بس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کے ماند میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا، اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ بس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو اس ماند سے نکالیں۔ بس دانیل اس ماند سے نکالا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے اور اس سے پیشتر کے ماند کی تہہ تک پہنچے۔ شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔
تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا۔ سلامتی افزوں ہو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لا زوال ہے اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ دانیل کی کتاب 7واں باب۔ شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے اور اس حیوان کے 4 سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی۔ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے۔ وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے 10 سینگ تھے۔ میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جو میرے نزدیک کھڑے تھے میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس سے ان سب باتوں کی حقیقت دریافت کی۔ پس اس نے مجھے بتایا اور ان باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور ابد تک، ہاں ابدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روب دار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔
تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا، میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔